الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر سب دی حاضری جمعۃ المبارک دی ادائیگی قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنان۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سیرت دے حوالے نال گزارشات شروع ہے۔ خطبات جمعہ دے اندر ربیع الاول دے مہینے دے خطبات دے جمعہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت قبل از نبوت اور بعد از بعثت، نبوت تو قبل اور نبوت تو پہلے، نبوت دی پہلی زندگی اور نبوت دی بعد والی زندگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت و رسالت دا تاج آپ دے سر تے سجایا ہے، اس دا طریقہ کار کی اے سلسلہ اللہ پاک نے آپ تے وحی دے ذریعے شروع کیتا ہے۔ اور حضرت جبریل امین علیہ السلام جو تمام ملائکہ دے سردار نے، تمام کائنات دے سردار
انبیاء و رسل دے سردار اور تمام کائنات دے آپ دے سر تے جو نبوت دا تاج سجایا ہے اے اللہ پاک نے، اور جو اے تاج لے کے نے وہ جناب جبریل امین علیہ السلام نے، ان سمجھو تمام ملائکہ دے سردار حضرت جبریل نے اور تمام اولاد بنی آدم دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ سجدی بھی گل تاں ہی ہے کہ سردار دے سر تے تاج سردار ہی رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام آپ تے وحی دا سلسلہ آغاز کس طرح اور پھر اس دی اقسام کیا نے اور دی حقیقت کیا ہے، اس کا میں ذکر تواڈے سامنے کر چکے ہاں۔ نبی رحمت علیہ السلام آپ تے جو اللہ پاک نے دوسرا پیغام وحی دے ذریعے اتارے ہے وہ یہ آیات نے جو میں سورہ المدثر دیاں تواڈے سامنے خطبے دے شروع دے اندر تلاوت کیتیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام صحیح البخاری دے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سے راوی نے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ باہر نکلے، جس وقت پہلی وحی آپ تے آئیے تو آپ ڈر گئے اور چند دن آپ دی طبیعت خراب رہی، 11 دن اے تعداد اللہ سیرت نگاراں نے لکھی ہے۔ اس بعد جدو آپ دا ڈر چلا گیا پھر آپ نو اور زیادہ اشتیاق شوق دل دے اندر رغبت پیدا ہوئی کہ اے وحی دا سلسلہ دوبارہ جڑا او شروع ہوئے۔ تو آپ باہر نکلے، آسمان دی طرف نظر اٹھائیے، دیکھیا کیے بہت بڑی کرسی ہے اور اس دے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام جلوہ فروز نے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل امین نو اصل صورت دے اندر نہیں دیکھیا، یہ پہلی مرتبہ ہے جس وقت حضرت جبریل نو اصل صورت اندر دیکھ کے نبی علیہ السلام بڑے ہی پریشان ہوئے، ڈر گئے، اور آواز آئیے فرمایا کہ تسی اللہ دے سچے رسول ہو۔ آپ دوڑتے گھر دے اندر آئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نو کہن لگے دسیرونی چادر میرے تے چادر اڑا دیو۔ جو چادر اڑا دیتی گئی آپ لیٹ گئے، حضرت جبریل آپ دے گھر دے اندر آئے اور آ کے اللہ دا اے میسج اور پیغام سنایا، اور کی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر، او چادر اوڑھ کے سونے والے اللہ دے نبی، قم فانذر، اٹھو کھڑے ہو جاؤ، قم کھڑے ہو جاؤ، سونیوں سون دے وقت گزر گئے، آرام کرن دا وقت چلا گیا، ہن تواڈا وقت شروع ہویا ہے، مشقت والا تبلیغ دا وقت شروع ہو گیا ہے، دعوت دا وقت شروع ہو گیا ہے، اٹھو قم کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نا نبی علیہ السلام دی اللہ خدمت دے اندر حاضر ہوئے، اور ادب دا جڑا کہ او پہلو جڑا اینو چھوڑیا نہیں۔ نبی علیہ السلام آپ دا ذاتی نام ہے، بولو ذرا کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دا نام ہی بڑا پیارا نام ہے، ایک کری آپ دا نام محبت نہ لئیے نا، محمد، تے اللہ پاک 50 نیکیاں نام اعمال دے اندر درج کر دے نے، کیونکہ لفظ محمد یہ دے 5 حرف نے، اور اللہ دا قرآن ہے، نبی علیہ السلام دا ذاتی نام اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے۔ 4 مقام نے جتھے آپ دا ذاتی نام محمد اللہ نے ذکر کیتا ہے، اور اینو ایک کر بھی پڑھی ہے نا محبت دے نال تے 50 نیکیاں ملدیاں نے۔ اللہ بابا جی شمشان کہندے نے محمد محمد پکاندا چلا جا، ایہو گیت سمسام سناندا چلا جا، محمد محمد پکاندا چلا جا،
محمد 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 پیارا بڑی شان والا بڑی آن والا اللہ اللہ دروداں دی برسات برساندا چلا جا محمد محمد پکاندا چلا جا آپ دا ذاتی نام محمد ہے لیکن جبریل آ کے نہیں کیا کہ اے محمد یا محمد نہیں کیا یہ نہیں کیا قم یا محمد کیونکہ یا محمد کہنا محبوب دی گستاخی ہے یا محمد کہنا نبی علیہ السلام دی گستاخی ہے یاد رکھیے بات حضرت جبریل جو نورانی نوریاں دا سردار ہے اور نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا ہے اور آ کے ادب دا پہلو اس نو ملحوظ خاطر رکھے ہے اور نبی علیہ السلام نو آپ دے نام نو لے کے نہیں آپ نو آواز دیتی بلکہ آپ دے صفاتی نام دا ذکر کیتا ہے آپ دے صفاتی نام کئی لوگاں نے نا اللہ پاک دے ذرا دھیان کرو باتاں بڑیاں مسائل بھی نال نال سن دے جاؤ صرف یہ واز نہیں یہ بہت بڑا جمعے دا جڑا خطبہ ہوندا ہے ایک درس ہوندا ہے مسائل بھی نال نال انشاءاللہ تعالی میں حل کردا جانا کیونکہ میری عادت ہے کہ جڑی بات ضمناً آؤندی ہو میں ضرور وہ دی وضاحت کرنا اور یہ دا فائدہ بھی ہوندا ہے نبی علیہ السلام دے صفاتی نام کئیاں نے نا ایک قرآن مجید دے ایک گتے دے شروع دے اندر اللہ دے ذاتی صفاتی نام لکھے نے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے جامع ترمذی حدیث ہے آپ فرماندے نے اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اللہ پاک دے 99 نام نے کون کہہ رہے نے امام الانبیاء علیہ السلام کہہ رہے نے نبوت دی وحی والی زبان تو یہ بات نکل رہی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ آپ جدو بول دینے جو بھی بول دینے حق ہی بول دینے گزشتہ خطبے نے اس سے روشنی ڈالی سی نا کہ آپ سے زبان تو جو نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے آپ فرما رہے ہیں اللہ دے 99 نام نے من احصاہا دخل الجنہ جیڑا کوئی اے 99 نام روزانہ پڑھے گا رب دی جنت دے اندر داخل ہو جائے گا اللہ دی جنت دے جائے گا کیوں وہی تو انہوں ہے محبت نبی علیہ السلام تے اللہ دی ذات دے نال جے محبت ہے تو دا یہ تقاضا ہے کہ اللہ اور دے رسول دی بات نو منیا کرو تے عمل کریا کرو اور آپ نے کڈی پیاری بات میں کہنا اے اللہ پاک دی قسم انجے جی میں پورے دریا نو کوزے دے اندر بند کر دیتا ہے آپ فرماندے نے اوتی تو جوامع القلم میرے اللہ نے منو جامع کلمات عطا کیتے نے گلاں نکیاں نکیاں مفہوم بڑے وسیع و عریض نے اللہ اکبر اللہ اے نکی جئی بات ہے بظاہر لیکن اگر اے دیتے میرا اور تواڈا عمل ہو جائے کعبہ دے رب دی قسم اسی جنت دے VIP مہمان بن جائیے اس گل تے عمل ہو جائے کڈی کو گل ہے یار کنا کو ٹائم لگدا ہے او جے زبانی نہیں نہ ہوندے تے قرآن جی لے کے نا پہلا گتا او دے اوتے لکھے نے نا او دے اوتے نام لکھے نے اللہ الرحمن الرحیم الکریم الودود اللہ اللہ اے نام بڑے پیارے اللہ سبحانہ وتعالی دے صفاتی نام نے فرمایا جڑا انہاں نو ذکر کرے گا پڑھے گا رب دی جنت دے اندر داخل ہو جائے گا لیکن پورے ذخیرہ احادیث دے اندر کوئی ایک روایت کمزور تو کمزور تر بھی ایسی نہیں ملے گی جس دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے کہ جڑا میرے نا روزانہ پڑھے گا اور رب دی جنت جائے گا اللہ اللہ اپنے عقیدے دا بڑا خیال رکھے آئے فرمایا لوگو منو رب دی ذات نال نہ ملایا جے رب دی ذات اور تے میری ذات اور میں رب دا بندہ ہاں رب خالق نے میں مخلوق ہاں
اللہ 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 انہاں کی کیتا کملیاں نے ایک پاسے اللہ دے صفاتی نا دوجے پاسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صفاتی 99 نا لکھ دیتے نے. نہیں یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، نا انصافی ہے، شریعت سادی ہے. کیونکہ شریعت نے سانو یہ چیز دا پابند نہیں کیتا. جس دا پابند شریعت نہ کرے او دے پیچھے نہ جایا کرو. اے دا نام ہی ایمانداری اور اے دا نام ہی آپ نال سچی محبت ہے کہ جو سونا کہہ دے او دیتے عمل پیرا ہو جاؤ. اپنی منمانی اپنی مرضی اے نہ کریا کرو. شریعت دے اندر اپنی منمانیاں نہیں مرضیاں نہیں چلن گیاں. شریعت سازی دا حق اللہ پاک نے کسے نو نہیں دیتا. اللہ پاک نے نبی علیہ السلام آپ نو اللہ پاک نے اختیار بخشے آئے اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی دے نال کوئی نہیں کیتا. جو مرضیاں سونے دیاں ہون لگیاں نا اللہ پاک نے اتنے منع کر دیتا ہے. ادھا نبی علیہ السلام نے شہد نال بڑی محبت سی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر نبی علیہ السلام نے شہد کھان واسطے اثر تو بعد چلے جاندے اور اماں جی دی عادت سی کہ نبی علیہ السلام نے شہد پسند ہے اور وہ دا اہتمام فرمایا کر دیاں شہد منگا کے رکھ دیاں. اللہ اللہ تو نبی علیہ السلام شہد کھان واسطے چلے جاندے کیونکہ آپ نو یہ محبت سی یہ نال رغبت سی بڑی شہد دے نال. شہد کھایا کرو. شہد دے اندر شفا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم دے اندر کیا ہے فیہ شفاء للناس. یہ دے اندر لوگاں واسطے شفا رکھیے. اللہ اکبر. تو آپ شہد کھان واسطے نہ چلے جاندے. شہد کھاندے اور اماں جی دے نال محو گفتگو ہو جاندے اور ماں جی دی اللہ 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 اے عادت کتنی پیاری ہے کہ سونے محبوب نو اللہ اللہ اپنے گھر اس بہانے بلاندیاں کہ کچھ دیر اپنے محبوب دے نال میں محو گفتگو رواں آپ نال بات چیت کراں. او خامد بیوی دی محبت ود دیئے آپس وچ بیٹھیا کرو. کوئی پیار محبت دیاں باتاں کریا کرو. کوئی ایک دوجے دے دکھ سنیا سنایا کرو. اللہ اللہ یہ نال کی ہوندا ہے آپس اندر مودت محبت بڑھدی ہے. اللہ اللہ. دوسریاں نا بیویاں انہاں سوچیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ زینب دے گھر چلے جاندے نے اور زینب نبی علیہ السلام نو دھیان لاندی ہے. پتہ کریے وجہ کی ہے. پتہ کیتا وجہ سامنے آ گئی. انہاں نا آپس اندر نا امہات المومنین ماواں ساڈیاں رل گئے نا. انہاں کہا کہ انج کریے نبی علیہ السلام جدوں ادھروں زینب دے گھروں ساڈے کول کسے کول آن تو تسی کہہ دیا یا رسول اللہ تواڈے منہ دے اندروں مغافیر دی بدبو آ رہی ہے سمیل آ رہی ہے. مغافیر بوٹی ہے عرب دے اندر پائی جاندی ہے. یہ دی سمیل این سمجھ میں تھوم دی سمیل نہیں آندی اس طرح مغافیر دی سمیل آندی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھروں اٹھے حضرت زینب دے گھروں. اللہ اللہ حضرت حفصہ دے گھر دے اندر آئے. انہاں یہ بات کہی اماں جی عائشہ صدیقہ طیبات طاہرہ دے گھر دے اندر انہاں بھی یہ بات کہی کیونکہ پہلے پلاننگ بن چکی ہے. آپ نے جدوں انہاں دے زبانی یہ گل سنیے آپ نے فرمایا میں آئندہ شاید کھانی ہی نہیں. آپ نے اپنی ذات واسطے گل کی. امت نے نہیں کیا کہ شاید حرام ہے. آپ کہتے ہیں میں شاید کھانی نہیں. جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہوں نے ہے نا ارق النساء یہ درد شروع ہو گیا. ارق النساء یہ درد بندے دے کولو تو شروع ہو کے نا اے پچھوں پھر ران تو ہوندے ہیں اے سیدھا پھر اڈی ایڑی تے ہوندا ہے. یہ بڑی زبردست درد ہے. اللہ تے بچا کے رکھا نا. یہ اندر بندہ جڑا نا وہ چل نہیں سکتا بڑا جڑا کہ وہ ڈسٹرب ہو جاندہ ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر منی کہنے لگے کہ منو اللہ شفا دیں تے ایک چیز جڑی منو زیادہ محبوب ہے نا میں وہ چھڑ دینی ہے. اللہ پاک نے شفا دیتی. حضرت یعقوب نو اونٹ دا گوشت بہت پسند سی. بڑے شوق نال کھاندے سن. ہن کہنے لگے ساتھیاں یاد دلایا کہنے لگے یا حضرت تساں یہ وعدہ کیتا سی کہ منو اس تو شفا ہو گئی تے میں جڑی زیادہ محبوب چیز میرے نزدیک میں کھانا من چھوڑ دینی ہے ترک کر دینی ہے. اپنا وعدہ پورا کرو. حضرت یعقوب کہنے لگے کہ میں اونٹ دا گوشت نہیں منو زیادہ مرغوب ہے لہذا آج تو بعد میں نہیں کھاواں گا.
تو اللہ پاک نے حضرت یعقوب دے اس گوشت نو ترک کرن دا ذکر بھی قرآن اندر کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے او بنی اسرائیل آل یعقوب تسی کیوں کہندے ہو کہ اسی اونٹ دا گوشت نہیں کھانا؟ فرماؤ کہ ایک علت دی بنا تے حضرت یعقوب نے اپنے ذات تے انہوں جڑا کہ اللہ چھوڑیا ہے، تو انہوں تے نہیں نہ حکم دیتا کہ تسی نہ کھاؤ۔ اس طرح نبی علیہ السلام اپنی ذات آستے آپ نے فرمایا میں شاید نہیں کھانی، تو اللہ پاک نے احتیاط ہے یہ دے اندر بڑی جی احتیاط بہت زیادہ کہ کتے آپ دی امت یہ نہ سمجھے کہ ساڈے محبوب نے اس چیز نو چنگا نہیں سمجھا تے لہذا اسی بھی نہیں کھانی۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ 28واں پارہ آخری صورت ہے سورہ التحریم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب نبی جی تسی کیوں اپنی بعد بیویاں دی رضا مندی تے شہد نو اپنے تے حرام کہہ لے آئے؟ او چیز جڑی اللہ نے تواڈے تے حلال کیتی ہے تسی کون ہوندے ہو نو اپنے تے حرام کرن والے؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احلک، فرمایا جیڑی چیز اللہ نے تواڈے تے حلال کیتی تسی کیوں حرام کیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا ارادہ بدلیا ہے۔ تو گل اے وے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیڑی بات کہہ دیتی ہے وہ ساڈے واسطے وحی الہی دا پیغام ہے اور وہ شریعت ہے۔ تو ایک گل آپ نے کہی نہیں، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صفاتی نام جڑے نا 99 نہیں، آپ دے صفاتی نام بہت زیادہ نے۔ اللہ اللہ، میں تے محبت تے پیار بات کی نا کہ جتنے قرآن دے حروف نے انہیں آپ دے صفاتی نام نے، اور گل میری نہیں ہے، مدعا کھورے اپنے کو گل کر دیتی ہے، اے علماء نے بات لکھی ہے، اہل تفاسیر نے، سیرت نگاراں نے بات لکھی ہے۔ ویسے اللہ سیرت تے بڑیاں کتاباں بڑیاں کمال دیاں لکھیاں گئیاں نے، رحمت للعالمین اے دے اندر قاضی صاحب نے لکھے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفا دے اندر بھی لکھے ہے کہ نبی علیہ السلام دے 200 صفاتی نام نے، اور ایک سیرت نگار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے 1000 تو زائد صفاتی نام نے۔ اور یہ بھی بات کہ جتنے قرآن دے حروف نے انہیں سونے محبوب دے صفاتی، کیونکہ قرآن ساری محبوب دی نعتاں، آپ دی عظمت، آپ دی شان، آپ دیاں صفات بیان کر رہے ہیں۔ اور اماں جی عائشہ دے کولوں پوچھیا گیا نا آپ دے اخلاق دے بارے، تو آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھ دے؟ فرمایا کانا خلقہ القرآن، اے قرآن سونے نبی دی اللہ شان بیان کر دے، آپ دا اخلاق بیان کر دے، نبی علیہ السلام دی عظمت نو بیان کر دے۔ قرآن دا کوئی حرف ایسا نہیں جدے اندر سونے دی شان اللہ نے بیان کرن۔ ایویں کئی لوگ آندے نے جی قرآن دے اندر نبی علیہ السلام دی جڑا نا وہ توہین کیتی گئی ہے، فضول گلاں نہ کریا کرو یار، وہ قرآن ایک وقت ہے جدے اندر سونے محبوب دی توہین کیتی گئی ہے۔ اے جی جو ایتاں قرآن دے اندر ایسیاں اتریاں نے جدے اندر اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دے بارے کوئی آپ دی ذات دے بارے گل کیتی وہ دے سونے محبوب دی توہین ہوئی ہے، لہذا اے قرآن دیاں او آیات اسی مندے ہی نہیں۔ قرآن نو نہ جھٹلاؤ، قرآن جیڑی بھی اللہ نے بات کیتی وہ دی حکمت سمجھیا کرو، وہ تہاڈی اپنی آندے نا۔ علامہ صاحب نے بھی کیا، علامہ اللہ انہوں دی قبر منور فرمان، علامہ اقبال نے کیا خود بدلتے نہیں بدل دیتے ہیں قرآن کو، آپ نہیں بدلنا قرآن نو بدلی آؤ۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام آپ دے صفاتی نام نو لے کے حضرت جبریل نے کیا ہے، فرمایا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر کمبل اوڑھ کر سونے والے محبوب نبی کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اندے نے خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں،
خوب نام محمد، محمد دے وچ نقطہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ پاک نو لفظ اللہ دے اندر بھی نقطہ نہیں، لفظ محمد وچ بھی نقطہ نہیں، نہ رب نو اپنی شراکت وارا کھاندی ہے، نہ رب نو اپنے محبوب دی شراکت وارا کھاندی ہے۔ لوگو سمجھو بات، گل سمجھو، گل سمجھو، بات سمجھو، میں جڑی سمجھانی چاہ رہے ہاں۔ لڑ غیران دا نہ پڑھو، اس ذات دا لڑ پڑھو جس ذات دا کلمہ پڑھیا ہے، جس محبوب دا کلمہ پڑھیا ہے، جس محبوب نال سچی محبت ہے، اس محبوب دا کلمہ پڑھ کے اس محبوب دے دامن نو پھڑو، اور کسی پیچھے نہ جاؤ، غیران دی لڑ چھڑ دیو، ایک رب دے در دا بنو، اور ایک رب دے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے لڑ نو پھکڑو، اور کسی لڑ نہ پھڑو۔ اس واسطے کہتے ہیں خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس پہ نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اس سے پچھلا شعر، اللہ اللہ دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں، رب نے کیسے ان کو مخاطب کیا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، اور نسبتاں چھڑ دیو ساریاں، ایک قادیاں نسبتاں بنائی پھر دیو کملیو، نسبت رسول نال جوڑو، نسبت رسول نال جڑو۔ یہ دی نسبت جی سور وردی ہے امتی محمدی ہے، سونے محمد دا کلمہ پڑھ دے تے نسبت سور وردی جا کے اے قادی ہے، اے چشتی ہے، نظامی ہے، سور وردی ہے، فلاں 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 قادری رضوی چھڑ دیو ساریاں نسبتاں۔ یہ نسبت بنانی ہے تے سونے مصطفیٰ نال بناؤ، سونے پیغمبر نال بناؤ۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اور سونیا منو رب ہون دی قسم ہے، اللہ کہہ رہے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، سونیا منو اپنا رب ہون دی قسم ہے، جو تیرا نہیں بنے گا وہ میرا نہیں بنے گا۔ چھڑ دیو ساریاں نسبتاں، اللہ دی قسم میری دعوت ہے، ساری نسبتاں چھڑو، نسبت جوڑو، سونے مصطفیٰ نال جوڑو، اور سونے مصطفیٰ دے شہراں نال جوڑو، مکے نال جوڑو، مدینے نال جوڑو، چھوڑ دو ساریاں نسبتاں، علاقائی نسبتاں بھی چھڑو، اور شخصیتی نسبتاں بھی چھوڑو، شخصیات بھی چھوڑو، علاقائی بھی چھوڑو۔ اوے علاقائی نسبت کرنی ہے تو مکہ مدینہ تھوڑے، کیوں جی؟ علاقے نال جو نسبت کرنی ہے تو مکے نال جوڑو، مکی صداؤ، مدنی صداؤ، اور شخصیات تو اپنی نسبتاں منہ موڑ لو، محمدی صداؤ، محمدی صداؤ، سب تو عظیم نسبت ہے یہ۔
اللہ 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 آندے نے دی ہوندیاں جو دیوا بالے تے احمق اس نو کئیے دن ہوندیاں جو بتیاں بالے دن ہوندیاں جو دیوا سیوں جی اس سر تے سورج چمکدا ہوئے تے باہر بندہ بتیاں بال کے بیٹھا انہوں کی آکھاں گے پاگل ہی آکھاں گے نا عقل مند نہیں نا ہے عقل مند نہیں ہے نا عقل مندی رہی دن ہوندیاں جو دیوا بالے احمق اس نو کئیے احمد ہوندیاں جو مرسل ڈھونڈے اس دا نام کی لئیے اللہ اللہ تو نبی علیہ السلام دے کول جبریل امین آئے آ کے آپ دا صفاتی نام لے کے کھڑا فرما اٹھ دو اے محبوب چادر اوڑھ کے کمبل اوڑھ کے سونے والے محبوب نبی اٹھو چھوڑ دیو سونے ان نیندراں نہیں پوریاں کرنیاں آرام نہیں کرنے بستر چھوڑ دیو قم کھڑے ہو جاؤ اور آپ اللہ دے حکم دے نال جدو آپ نے اس بات دا پتہ چل گیا کہ اللہ پاک نے منو اپنا نبی منتخب کر لے آئے آپ ایسا اٹھے نے اللہ پاک دی قسم پھر 23 سال تک سونے محبوب علیہ السلام آپ بیٹھے نہیں جب تک کہ پوری دنیا تے رب دا دین غالب نہیں آ گیا اللہ اکبر اللہ 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 فتح مکہ ہویا تے ادھر اللہ اللہ لکھاں دی تعداد دے اندر اللہ اللہ لوگ جوک در جوک اسلام دے اندر داخل ہو رہے نے اللہ پاک فرماندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا سونے ہو جدو فتح مکہ ہو گیا ہے پھر دیکھے ہے تسی ورائیت الناس یدخلون لوگ اسلام دے اندر دین دے اندر داخل ہو رہے نے فوج در فوج فسبح بحمدی ربی کا اللہ سونے دی تسی او دے نام دیاں تسبیحات بیان کر دے رہو وَاسْتَغْفِرْهُ تے سونےو اللہ دے کولو اپنے رب کولو بخشش بھی طلب کرو گناہاں دی بخشش نہیں ساڈا ایمان ہے سونے محبوب دے ذمے کوئی گناہ ہے ہی نہیں ایک قاضی اللہ نے کہا بخشش طلب کرو اے 23 سالاں دے اندر جو سونے محبوب نے اللہ اللہ لوکانو دین دی طرف بلایا ہے اے دے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ دے کولو اے دا استغفار کرو سمجھا کرو ترجمہ سمجھا کرو علماء دے کولوں ایویں لوگ ترجمے خود پڑھ کے تے پھر ایک دوجے تے جڑا ہے وہ نشتر لگاندے نے آندے نے جی یہ گستاخ نے انہاں ترجمے انج کیتے نے انہاں وہ کیتا یہ اگر کسے کوئی لکھ چھڑی ہے کوئی گل ہوئے دا یہ نہیں مطلب کہ او دا سارے انہوں خمیدہ جڑا کہ بھگتنا پڑے گا ہون الحمدللہ علم ہے علم دی روشنی دے اندر بات کرنا اور جڑا ترجمہ کرنا اللہ دی رحمت اور فضل و کرم دے نال او سمجھ کے سوچ کے اور جو اللہ سبحانہ وتعالی نے محبوب علیہ السلام آپ دے بارے دے اندر سانو سمجھایا انہوں مد نظر رکھ کے آپ دے بارے ترجمہ کرنا ہے اللہ اللہ یہ ہوندہ ہے جڑے بیچارے علماء تھوڑا پڑھے ہوندے نا وہ پھر جویں کتاباں لکھے ہوندہ ان جی وہ لکیر دے فقیر ہوندے نے وہ گل کر کے مگر پھر پھنس جاندے نے اس سے جدوں بھی مسئلہ پوچھو کسے عالم دے کولو پوچھو جڑا سمجھدا ہے بات نو ہر کسے کول مسئلہ نہ پوچھیا کرو عالم دے کولو جتے دل مطمئن ہے سمجھ دیو کہ بڑا عالم ہے میں نہیں سمجھدا میں بڑا عالم ہاں میں تے ایک طالب علم ہاں گل تانوں سمجھا رہا سمجھن دی کوشش کرو نبی پاک علیہ السلام آپ اللہ پاک دے آخری نبی اور جدو آپ نے پتہ چل گیا ہے آپ پھر کھڑے ہوئے نے اور اللہ پاک فرماندے نے فانذر سونے ہن او کم کرو جڑے تواڈے تو پہلے مرسل کر رہے نے اللہ اللہ رسلا مبشرین ومنذرین
رسلا مبشرین و منذرین، تواڈے تو پہلے رسول جو کردے رہے لوگاں نو ڈراندے بھی رہے نے، اور رسلا مبشرین خوشخبریاں سناندے رہے، اور و منذرین اور رب دے عذاباں تو ڈراندے رہے۔ قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگاں نو ڈراؤ، لوگاں نو ڈراؤ، عذاباں تو ڈراؤ، جہنم تو ڈراؤ، اللہ پاک نے جو مجرمین دے نال سلوک کرنا ہے اس تو ڈراؤ، اللہ 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 دیاں گستاخیاں تو ڈراؤ، انبیاء دیاں گستاخیاں تو ڈراؤ، لوگاں نو ڈراؤ اور لوگاں نو سمجھاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اٹھو میرے محبوب جی۔ قم فانذر، اللہ پاک نے یہ 7 آیات یعنی 7 نکاتی ایجنڈا بیان کر دیتا ہے، محبوب جی یہ ایجنڈا لو تے اٹھو تے اٹھ کے محنت کرو ہن۔ قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب دی کبریائی دا نعرہ لگاؤ، ربک فکبر، اپنے رب دی بڑائی بیان کرو۔ اے اللہ نے کیا آدم دا نعرہ مارو، اللہ نے نہیں کیا نوح دا نعرہ مارو، اللہ نے نہیں کیا اللہ اکبر ابراہیم دا نعرہ مارو، بلکہ کیا فکبر، اپنے رب دی بڑائی بیان کرو، اپنے رب دا نعرہ لگاؤ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، او سونے اپنے رب دی بڑائی بیان کرو، چھوڑ دو سارے نعرے، نعرہ ایک ہی ہے جیڑا نعرہ رب دی کبریائی دا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہے، باقی نعرے سب جڑے ایویں چھوڑ دیو انہوں، اور نعرہ رسالت 2 ہی نعرے نے، ایک نعرہ تکبیر ایک نعرہ رسالت ہے۔ نعرہ تکبیر دے اندر رب دی بڑائی ہے یعنی اللہ دی بڑائی بیان کرنا، نعرہ رسالت تو مراد رسالت دے منصب نو سمجھنا ہے، رسالت دے منصب نو جانو، رسالت و نبوت دا منصب کیے، سب نالو توڑ کے، سب تو منہ موڑ کے ایک کلے رب دی طرف لوگاں نو لگانا، اے ہے منصب رسالت، اے ہے منصب رسالت۔ اللہ پاک نے کیا ہے فرمایا میرے محبوب تہاڈیاں ذمہ داریاں کی نے، سنو کی ذمہ داریاں نے۔ پہلے نمبر تے فرمایا قم فانذر، لوگاں نو ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب دی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر۔ وثیابک فطہر، تیسرا عمل یہ کرنا ہے اپنے کپڑے انہاں نو پاک کر لو، لباس اپنا درست کرو۔ دائی دے جو اوصاف نے، دائی یعنی جو دعوت دینے والا ہے او دے اوصاف، پہلا وصف ادا کیے کہ او سستی چھوڑے، دائی جو ہے مبلغ جو ہے او دے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے، او دے اندر چستی ہونی چاہیے، چلاکی ہونی چاہیے، چست و توانا ہونا چاہیے دائی۔ اور دوسرا وصف کی ہے او دے اندر لوکاں نو اللہ جو گناہ کر دے انہاں دی وعید سنانا اور ڈرانا، اور پھر جو نیکی دی طرف لگانا ہے او دے جو اللہ پاک نے بشارتاں سنائیاں نے او دا اجر سنایا ہے او اجر لوگاں نو دسنا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اللہ اللہ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ دی بڑائی بیان کرنا، اور اپنے کپڑیاں نو صاف رکھنا، اپنا لباس صاف ستھرا کرنا۔ اللہ پاک دے نبی جتنے بھی ہوئے نا بڑے ہی خوبصورت ہوئے نے، بڑے نفیس ہوئے نے، اور سونے محبوب علیہ السلام دی ذات دے بارے اور دسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پاک فرماندے نے جدو اسی نبی علیہ السلام اپنے محبوب دا پتہ کرنا ہوندا نا تے سانو مدینے دیاں گلیاں دس دیاں کہ محبوب اس طرف گئے نے، مدینے دیاں گلیاں دس دیاں، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسد اطہر معطر سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتھوں لنگ دے خوشبوواں آندیاں، اللہ اللہ، آپ اتنے نفیس سن، اتنے نفیس کہ آپ دے جسم مبارک تے کدی گندگی دی وجہ تو مکھی ساری زندگی نہیں بیٹھی۔ سنیے بات، اور نمازیو اللہ والے ہو، تسی رب دے ولی ہو،
اس دور دے اندر جیڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے او دا عقیدہ توحید ہے، رسالت تے مبنی ہے، او اللہ دا ولی ہے۔ اپنی زبان نو پاک رکھیا کرو، گالیاں نہ کڈیا کرو، سگرٹ نہ پیا کرو، نسوار نہ کھایا کرو، کوئی نشاور چیز استعمال نہ کرو، اوے اپنا منہ بھی صاف رکھو، خوشبو آئے مسواک کریا کرو، محبوب نبی دی سنت ہے، اللہ اللہ۔ اور اپنا لباس صاف ستھرا رکھو، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نمازی دے کولو گوڈے گوڈے پسینے دی بو ہوندی ہوئے، نمازی دے کپڑے میلے کچالے لبڑے تبڑے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمازی اے سوچو کہ صاف ستھرا رہنا کس محبوب نبی دی سنت ہے۔ سونے محبوب بڑے نفیس، بہت زیادہ نفاست، اتنے خوبصورت آپ دا لباس، سادہ تے خوبصورت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ نے مختلف کپڑے پہنے نے، لیکن آپ نو سب تو زیادہ مرغوب سفید لباس سی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسو ثیابکم، اللہ اکبر، وکفنوا موتاکم، فرمایا لباس سفید زیادہ پایا کرو اور یہ اندر ہی اپنے فوت ہونے والوں نو جڑا کفنایا کرو۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالا لباس، کالی کملی آپ دی سی، اللہ اللہ۔ سرخ لباس بھی نبی علیہ السلام جدو پاندے ہوندے سن نا تے آپ دے چہرے مبارک دیاں رنائیاں انج اللہ 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 چمکاں مار دیاں سن۔ حضرت جابر نے جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو سرخ لباس دیکھے نا تے حضرت جابر آپ تے اللہ اللہ فدا ہو گئے اور فرماندے نے میں انج چن وال وینا پھر آپ دے چہرے وال وینا، میں بار بار کدی چن وال کدی آپ دے چہرے وال، میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ چن دے وچ داغ نے تے سونے محبوب دا چہرہ صاف ہے، اللہ اللہ۔ تو آپ میں گل کر رہے اللہ کہہ رہے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سونےو اپنے کپڑے صاف کرو، اور میلے کچالے رہن والے مچھاں ودیاں نے ڈنگرانگوں، داڑھی جڑی ہے یہ کنڈل پے نے اور وچ اٹے نے، اللہ اللہ پورے وال انہاں دے وچ انہاں نہ گند پھسیا ہے، کٹا پھسیا ہے اور رالاں وگن ڈیاں نے، اللہ اللہ۔ نک دے وال ودے نے، اے بروواں ودیاں نے، سر دی حجامت ودی ہے، یہ کی ہے؟ یہ رب دا ولی ہے۔ افسوس ہے تواڈے سوچتے یار اینو رب دا ولی من دے ہو جن نے کدی نہا کے نہیں دیکھیا، کدی لباس نہیں بدلیا، کدی جسم دی حجامت نہیں بنوائی، اینو تسی رب دا ولی آندے ہو؟ یہ رب دا ولی نہیں، رب دے ولی اولیاء الرحمن، بڑا پیارا یہ تمغہ ایویں لوکاں نوں بدنام کر چھڑیا۔ اولیاء الرحمن، رحمان دے ولی، یہ معنی رحمان دے اللہ دے دوست۔ اللہ پاک کہندے نے میں گندے بندے نال دوستی لاندا ہی نہیں، کیونکہ اللہ پاک دی صفت خود صفا صاف ہے، اللہ پاک خود بڑے نفیس نے، بہت خوبصورت ذات اللہ دی ذات ہے۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ اللہ پاک دی ذات بڑی نفیس ذات ہے، ان اللہ جمیل، اللہ خود بڑے خوبصورت نے، یحب الجمال، اللہ خوبصورتی نو پسند کردے نے۔ خوبصورت بنیا کرو یار، لبڑے تبڑے نہ کرو۔ ساڈے اتنے مالاں دا عجیب ہی ماحول ہے، جے سہرے جانا تے پھر حجامت بنوان گے جناب، پھر جڑا واہ پپو شپو بن کے تیل شیل لا کے سرما پا کے چنگے کپڑے پا کے گھڑی پا کے جتی پا کے، جے اپنی نہیں کسی کو ادھاری لے کے اے سسرال چلے آ جی، وہ اوتھے بھی جاؤ، لیکن ایویں کہ رب دے گھر جدوں آنا ہے تے سونے بن کے آؤ، معاشرے اندر سونے رہو، شفاف رہو اور نفیس رہو، خوبصورت بن کے رہو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک اے حکم دے رہے نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پوری روئے زمین پوری دنیا وچ مینوں تیناں چیزاں نال محبت ہے۔ آپ فرماندے نے اطیب، پسند جڑیاں چیزاں آپ فرماندے نے مینوں نفاست نال بڑی محبت ہے، خوشبو نال بڑی محبت ہے۔ خوشبو تے تاں ہی آئے گی نا بابا جی جے بندہ خوبصورت ہوئے گا، ناوت ہوئے گا اور اپنا لباس صاف رکھے گا، پھر ہی وہ کول خوشبو ہونی، وگرنا تو نہیں ہونی ہے۔ اس واسطے یہ بھی حکم ہے شریعت دا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ،
اپنے کپڑے، اپنا آپ، اپنا لباس اینو صاف کرو۔ والرجزا فاہجر، فرمایا اپنے کولوں گندگی نو دور ہٹا دیو۔ والرجزا فاہجر، گندگی نیڑے نہیں آنی چاہیے، گندگی نہیں نیڑے آنی چاہیے۔ یار عجیب لوگ نے، اپنے گھر دا گند کڈ کے اپنے بوئے دے اگے سٹن گے۔ میں سمجھنا اے لوگ امت محمدیہ چ ہون دے لائق ہی نہیں، جو اپنے گھر دا کوڑا اور گند کڈ کے بازار ہی کھلار دے نے۔ والرجزا فاہجر، مومن ہوے جنوں حکم ہے وے کہ گندگی اپنے نیڑے نہیں لگن دینی۔ کیسے نے یار اتنے گندگی پئی، اتنے بہ کھائی آتے ہیں، اتنے گندگی پئی، اتنے جڑا کہ بیٹھ کے مجلساں لائی آتے ہیں۔ گند دے نیڑے نہ رہا کرو، گندگی تے نہ بیاں کرو، صاف جگہ بیٹھو، اچھی جگہ دا انتخاب کرو اور اپنے قریب گندگی نو رہن نہ دو، کیونکہ اے اسلام دا اولی درس ہے۔ سب تو پہلا درس اسلام دا اے ہے نفاست۔ اے نماز اسی پڑھنے ہاں تے نماز پڑھن لگے ہاں، نبی علیہ السلام فرماندے نے اگر تواڈے وجود دے اندر گندگی ہے نا تے تواڈی نماز نہیں ہوئے گی۔ وجود دے اندر گندگی کی ہے، تانوں پیشاب یا پخانہ دونوں ہی گندگی چیزاں نے۔ فرمایا اگر تانوں یہ دی حاجت ہے پہلا جاؤ یہ دی حاجت پوری کرو، اینو فارغ ہوو، پھر آ کے وضو کرو، پھر نماز پڑھو، تہاڈی نماز ہے۔ وگرنہ شریعت دا حکم ہے، کتاب الطہارہ دے اندر یہ روایات محدثین لے کے آئے نے کہ جس بندے نو اس گندگی دی حاجت ہے وہ تو صاف نہیں ہوندا، پھر نماز یہ ہوندیاں پڑھ لیندا، وہ دی نماز ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، اس واسطے گندگی اپنے نیڑے نہ لگن دیو۔ ایک تے لباس صاف ہوئے، جسم صاف ہوئے، اور دوجا گندگی اپنے تو دور ہوئے۔ شریعت دا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھن لگے ہو جگہ دا انتخاب کرو، جس جگہ نماز پڑھن لگے ہو وہ ویکھ لو جگہ صاف ہے، اگر اتنے گندگی اتنے نماز نہ پڑھو۔ نبی علیہ السلام آپ نماز پڑھا رہے ہیں، کتاب الصلاۃ دے اندر روایت ہوندی ہے، آپ نماز پڑھا رہے اپنے جوتیاں دے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہنے نے اور نماز پڑھا رہے نے۔ حضرت جبریل آئے اور آ کے کہنے لگے محبوب اپنے جوتے اتار دیو۔ آپ نے جوتے اتار دیتے، پیچھے صحابہ جتیاں دے اندر ہی نماز پڑھن رہے سن، صحابہ نے بھی آپ نو ویکھ کے نا جتیاں اتار دیتی ہیں۔ بعد دے اندر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے پوچھا تساں جتیاں کیوں اتاریاں نے؟ آپ فرما صحابہ کہنے لگے محبوب تانوں دیکھیا ہے، سانوں تے بس دھیان ہی اے وے کہ جیڑی چیز تسی کرو اسی اوف کریے۔ آپ فرما دے میرے کو جبریل آئے اور انہاں کہا محبوب تواڈے جوتے دے نیچے گندگی لگی ہے، اس واسطے اللہ نو پسند نہیں کہ گندگی دی جگہ تے نماز پڑھی جائے۔ فرمایا اپنے جوتے اتار کے پیچھے کر دیو۔ میں جوتے اتارے تو سب دیکھ کے اتار دیتے نے، تو گل یہ ہے کہ اپنے کولو گندگی بھی دور کرو، آپ بھی صاف رہو۔ اور اللہ باقی اگے دو چیزاں ہیں نے، انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا، آئندہ جمعے بیان اتھے اگے گل ختم شروع کرانگے۔ اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق بخشن، وما علیہ الا اللہ۔